کسی اور صوبے کا لوگ ہمیں نہ بتائے. یہ زمین میری ہے, مجھے آپ سے زیادہ درد ہے. آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا میں سیٹل ہونا ہے, میں نے اس ملک میں رہنا ہے, میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے. مجھے آپ نہ بتائے کہ میں محب الوطن ہوں. میں نے آپ کو ثابت نہیں کرنا کہ میں آپ سے زیادہ محب الوطن ہوں, کیونکہ میں نے یہاں رہنا ہے, میرے ووٹر یہاں ہیں, میرے بچے یہاں ہیں, میں نے ساری عمر یہاں رہنا ہے. آپ کی طرح ریٹائر ہو کے باہر نہیں جانا. خدا کے لیے بس کرے. جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا, لوگوں کے ساتھ کیا, اس کے لیڈر کے ساتھ کیا, 80% لیڈر کو آپ اس طرح کا آپ کا رویہ ہوگا اور پھر لوگ کہہ رہے کہ آپ لوگ ہم سے محبت کریں. نہیں کریں گے محبت. خان صاحب کو تکلیف دیں گے تو ہم آپ سے نفرت کریں گے, محبت ہم سے نہ کریں. آپ بے شک اگر آپ مجھے زبردستی میرے زبان سے اپنے لیے اچھے الفاظ نکال بھی لے, لیکن میں دل سے آپ سے نفرت کرتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بس کریں. شکریہ جی. آپ ذمہ دار ہے, آپ مجھے جو بھی کرے, میرا منہ چپ کر سکتے, مجھ پہ FIR مزید ورن نکل سکتی ہے, لیکن یہ سچ نہیں چھپائے جا سکتے. خدا کے لیے, اس ملک کے لیے آؤ نئے پاکستان کے لیے بات کرو. آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے گا. یہ جو ورکر کو ہم یہاں بیٹھے لوگوں نے رکا ہے وہ نہیں رکے گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا اندھا ہوگا اور آپ آنکھوں سے دیکھیں گے. نہیں ہو سکتا. اگر عمران خان اللہ نہ کرے اندھا ہوگا تو بہت سے لوگ اندھے ہوں گے. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ بتاتا ہوں. بس کر بھائی جان, ہم تک گئے آپ سے نہیں, اپنے ورکر کو. اب کہ وہ ہم سے ناراض ہے, وہ کہہ رہے کال کیوں نہیں دیتا, میں موبائل آن نہیں کر سکتا. جس دن ہم سے ہمارے ورکر مایوس ہو گئے, وہ خود نکل آئے, آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. بس کر. میں اپیل کرتا ہوں اس ملک کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. یہ نہیں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. میں ڈرتا تو 9 مئی میں پارٹی چھوڑتا, میں ڈرتا تو ہتکڑیوں میں بات نہیں کرتا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں. آپ مجھے ڈراتے ہیں, ویڈیو پہ ڈراتے ہیں, بچوں پہ ڈراتے, بیویوں پہ ڈراتے, لیکن جس کی بیوی نہیں ہوگی, جس کے بچی نہیں ہوگی, جس نے پیچھے نہیں دیکھنا, پھر بہت مشکل ہوگا. پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا. آپ کا مطالعہ پاکستان میں نے پڑھا ہے جو غلط ہے, آپ کی تاریخ میں نے پڑھی جو غلط ہے. آپ کے ہیرو جھوٹے, آپ کے غدار جھوٹے. آپ نے بادشاہ خان کو غدار کہا, آپ نے بٹو کو غدار کہا. بھائی جان آؤ تاریخ ٹھیک کرے, آؤ مطالعہ پاکستان ٹھیک کرے. یہ نہیں ہوگا جس طرح خواجہ آصف صاحب کل اٹھ گئے, کہہ رہے کہ میرے اپنی باپ کی جو ہے میں معذرت کہتا ہوں. بھائی جان اپنی باپ کی نہ کرے, اپنی کرے. جو غلط سیٹ سے آئے ہو اس کی معافی مانگے, قوم سے معافی مانگے کہ میں غلط سیٹ پہ آیا ہوں. جو آپ نے آئین کے ساتھ کیا, جو آپ نے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا, اس کی معذرت کرے. جو ہوا ہے اس کا آپ کے باپ کا ہوا ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے غلط کیا, تو آؤ نہ بیٹھے نا. ضیاء الحق نے اگر غلط کیا تو اس کو قومی مجرم ڈکلیئر کرے. آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مشرف نے غلط کیا تو مشرف کو قومی مجرم ڈکلیئر کرو, تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ کرے. لوگ اپنے مفادات کے لیے ملک کا ہم نے بیڑا کر دیا. بس کرے, جو مجرم ہے اس کو مجرم کہے. جو جس سے قصدن نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا, قوم بھی معاف کرے گی. لیکن آؤ بیٹھ جاتے ہیں, آؤ نئے پاکستان کی شروعات کر دیں. آپ کو حق نہیں ہے آپ پاکستان کے ماموں چاچا نہ بنے, آپ نہ بنے. میں نے اس ملک میں رہنا ہے, نہ بنے. آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ دہشت گرد کے سائے, میرے اس بیانیہ کے ساتھ TP کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو حل کر سکتا ہے کوئی PTI حل کر سکتا ہے. بھائی جان کوئی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کے خلاف نفرت بڑھی. آپ ہمیں ننگا کرے, آپ ہمیں FIR کاٹے, آپ ہمیں تنگ کرے, آپ ہمیں ذلیل کرے, لیکن آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھے گی. ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں اور کریں گے, مزید بڑھے گی رویوں کی وجہ سے. آپ جو کر رہے ہیں آپ کی غلط فہمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کریں, آپ ہم پہ چوروں کو لگے اور پھر ہمیں جو ہے ملی نغموں کے پیچھے لگائے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ روئے. ہم بھی رونا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ رونا چاہتے ہیں, لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں رونا چاہتے. ہم اگر دہشت گردوں کو اس طرح آج کل جس طرح بلوچستان میں واقعات ہوئے, جس طرح اس دن واقعات ہوئے, ہمیں تکلیف ہے, لیکن نہ آپ لوگوں میں ہمت ہے نہ ہم یہ ہمت کر سکتے. اگر ہم ہمت کرتے تو نیب والے آ جاتے, پھر وارنٹ نکل جاتی ہے, پھر ہم پہ FIR ہوتی, پھر ہمیں اٹھایا جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ انٹیلیجنس اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو لگاؤ, اس کو مارو. یہ نہیں, آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں تحفظ دے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آج اگر ایک لیڈر نے 55% میرٹ کے شیئر لیے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آج جس طرح اسمبلی میں بات ہوئی تھی, پہلے ایک لیڈر کے بیٹے نے سولر پینل خریدے تو لوگوں پہ پینل لیے,
جب پینل اس کی ساری مال بک گئی, آج بیٹیوں میں اس کی آپ نے وہ کرے تو آپ ذمہ دار ہے سب کے. سب کو پتا ہے کہ چور لٹوروں کو کس نے ہمارے مسلط کیا ہے. میں درخواست کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, میں اداروں کے پیچھے کھڑا ہوں. میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, چاہے مجھے گالیاں پڑے, چاہے میں چاہتا ہوں وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن کی رویوں کے ساتھ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان رابطے بڑھتے. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرا ورکر جو ہے اپنی شہیدوں کے ساتھ روئے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ورکر اپنے سپاہیوں کو سلام کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں, ہمارے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو. آپ ہمیں ڈی چوک میں ہمارے پرامن ورکر کو جو ہے وہاں پر گولیاں مارے. آپ ہمارے ورکر پہ FIR کرے, اس کو ذلیل کرے. میرے 22,000 لوگ روزانہ آتے اور آپ کہتے کہ بدلے میں آپ سے محبت کروں. نہیں کر سکتا آپ سے محبت, اس ٹائم تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اپنے رویے پہ نظر ثانی نہ کریں. آپ آئین پہ نہ مانے اور مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں آئین مانوں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ عدالت ہو, آپ مجھے بتائیں میرے پاس آپشن کیا رہ گیا. آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کیا, آپ نے پارلیمنٹ کو کنٹرول کیا. میں بات کرتا ہوں تو اٹھایا جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں, میں بات کرتا ہوں تو ننگا کیا جاتا ہوں. میرے پاس کیا آپشن ہے میں آپ کو بتا دوں. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر آج ورکر نہیں نکل رہا تو ہم جو آگے بیٹھے ہم ذمہ دار ہیں. ہم کالیاں کہتے اس لیے کہتے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے اور میرے ورکر ایک دوسرے سے لڑے. میں نہیں چاہتا, میں کھڑا ہوں سامنے, میں کھڑا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اداروں کے سامنے لڑے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ادارے کمزور ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرا پاکستان کمزور ہو. لیکن میں انسان ہوں. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے, کب تک برداشت کریں گے؟ اگر خدا کی قسم میں حلفیہ کہتا ہوں, جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے, آپ جو ہے آپ کو لوگ جو ہے مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. آپ مذاق نہ لیں اس کو. تنگ آ گئے. آج بھی میں برا بلا سن رہا ہوں, آج بھی میرے اپنے ورکر سے گالیاں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں. جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے, خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. بس کرے, اس ملک پہ رحم کرے, آؤ آئین پہ بات کرے, آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے, آؤ آگے بڑھے, اس ملک کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرے. آئے بیٹھ جائے. میں خان کو جانتا ہوں, اس بڑے دل کا مالک ہے, وہ معاف کر دے گا باوجود اس کی. یہ تو لوگ کہہ رہے ایکس وزیر اعظم کی بات, ایکس نہیں موجودہ وزیر اعظم کو آپ نے کیا. سب کو پتا ہے کہ ہم جیت گئے, ہم سے مینڈیٹ چوری کیا. 2000 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں لا کے قانون سازی کی. آپ کہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ملک میں تو امن اس صورت میں ہوگا جب ایسا لیڈر جس کی کوئی سہ ہو, جس کے لوگ پیچھے لوگ ہو, جس کی بات کو لوگ مانے. آپ جب پارلیمنٹ کو بھی توقیر کرے, آپ جب اس الیکشن کو بھی توقیر کرے, آپ جب ایسے لوگوں کو مسلط کرے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی. جب آپ پریس کانفرنسوں میں جاتے ہیں تو بھائی جان پوچھے کہ آیا یہ جو بلوچستان کی حکومت آپ نے اس پہ جو امپوز کی زبردستی دی, اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ آج جو مریم نواز وزیر اعظم چیف منسٹر بنی, اس کو ووٹ ملا تھا؟ آپ پوچھے کہ محسن نقوی صاحب کو آیا وہ اس کی سپورٹ ہے, اس کو کیا درد ہے, اس کو کیا عوام سے کیا تعلق ہے, اس نے ووٹ تو نہیں لیا. وہ تو آج بھی جو ہے رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر رنزے گن رہا ہے. اس حالات میں میرا انٹیریئر منسٹر اسمبلی نہیں آتا. اس حالات میں میرا وزیر اعظم نہیں آتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے عوام نے منتخب نہیں کیا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جس نے منتخب کیا میں اس کے آگے پیچھے جاؤں گا. آپ عمران خان نے کتنا جینا ہے؟ عمران خان کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے, یہ مستقبل پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے. آپ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں, اور یہ آپ کو زندہ آباد اس ٹائم تک نہیں کہے گی جب تک عمران خان زندہ آباد نہیں کہیں گے. یہ سن لیں, آپ جو بھی کریں, میں ہر بار کہتا ہوں کہ میں کمزور ہوں, میں آپ سے ڈرتا ہوں, میں کمزور ہوں, میں بچوں والا ہوں, میں بیوی والا ہوں, لیکن مجھے جو ریپلیس کرے گا وہ آئے گا, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. بس کرے, عقل کے ناخن لے. اگر آپ خان کو توڑ سکتے تھے تو 3 سال میں توڑ دیتے. آپ نے جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا توڑ دیتے. کتنے بڑے لوگ آپ نے توڑے. عمران خان کا گراف دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, آپ سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو جو درباری جو بھی کہتے, آپ کو میڈیا والے جو بھی کہتے, جو فرمائشی سروے ہوتی غلط کہتے. عوام سے جا کے پوچھے, لوگ آپ سے بہت دور جا چکے. ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں, ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو. میں چاہتا ہوں کہ میرے شہیدوں کے ساتھ, اس کی ماں کے ساتھ میں بھی روں, لیکن میں ڈی چوک کو دیکھتا ہوں نہیں رونا مجھے نہیں آتا. میں ہر اس بندے کو دہشت گرد سمجھتا ہوں, چاہے جس سے بھی تعلق ہو, جو معصوموں کی جان لے, چاہے ڈی چوک میں لے,
چاہے بارڈر پہ لے چاہے خودکش سے لے، میں سب کو دہشت گرد سمجھتا ہوں. جو آئین کو نہیں مانتا میں دہشت گرد سمجھتا ہوں، چاہے اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، کسی کو برا لگے کسی کو اچھا لگے. اس ملک میں ہم سب کی بقا ہے. یہ سیاستیں آتی جاتی کی، وزیر اعظم ہوتا جاتا رہے گا، ہوتے جاتے رہیں گے. وہ بڑے پیرون گزرے، آج دیکھو کیا ہے، کوئی منہ چھپاتا پھرتا ہے، کوئی واش روم میں گرتا ہے. انشاءاللہ جس نے خان کو ستایا وہ ذلیل ہوگا، میرا یہ عقیدہ ہے. کیونکہ خان صاحب ملک سے لائل ہے. خدا کے لیے خان صاحب کی نہیں، ملک کے لیے بات کرتا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے بات کرتا ہوں. یہ نفرت آپ نے جو بوئی ہے اس کو ختم کرے، آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے، آؤ آگے بڑھے، آؤ آگے بڑھے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں اداروں کو اون کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جو اپنی خواہش پہ اس کو چلا رہا ہے. وہی لوگ اداروں کو کمزور کر رہے جس کی رویوں کی وجہ سے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے. ان چور لٹیروں کو جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ چور ہے. آپ اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے. یہ جو کرپشن ہو رہی، جو نااہلی ہوگی، آپ ذمہ دار ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ان کے MNA صاحبان شدید غم و غصے میں ہے اور شدید پریشانی میں بھی ہے کہ خان صاحب کی نہ اس کو رسائی اس کے اپنوں کی ملتی تھی، نہ ڈاکٹر کی ملتی ہے، نہ وکیلوں کی ملتی تھی. اور آج حالات اس طرف آ گئے کہ وہ جس طرح راجہ صاحب نے بات کی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اس کی بیماری کا ذکر نہیں کیا تھا. یہ آپ لوگوں کی طرف سے نکل گیا تھا اور آپ لوگوں نے خود اس کو لے کے گئے. یہ ہماری نہ خواہش تھی، نہ فرمائش تھی، نہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جب خان صاحب کو ڈاکٹر کے سامنے لکھایا گیا. تو اس حالات میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور میں صرف سب سے اہم تو ہمارے لیے خان صاحب کی صحت ہے، اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں، ہمارا ایک MNA صاحب جس کو لیمفوما ہو گیا ہے، عادل بھائی صاحب، اور اس کی صحت کا بھی مسئلہ ہے. اس کو ڈاکٹر نے ایک تجویز دی ہے کہ وہ باہر اس کو لے کے جائے اور وہاں پر اس کی علاج کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج 2 فیڈرل منسٹر سے مل کے آیا ہوں. دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ بھائی جان ہم بے بس ہیں. تو اگر آپ بے بس ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. سب کو پتہ ہے، اگر وہ نام ہم لے یا نہ لے، سب کو پتہ ہے کہ حکومت کون چلا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اس چور لٹیروں کو کس نے ہم پہ مسلط کیا ہے. سب کو پتہ ہے کہ کس کی سپورٹ سے یہ حکومت چل رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ عدالتوں کو کس نے کنٹرول کیا. سب کو پتہ ہے کہ آپ میڈیا والوں کو کس نے کنٹرول کیا، کیا بات ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، کیا چلائیں گے، کیا نہیں چلائیں گے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم پہ FIR کاٹ کے، جس طرح آپ ہمارے ورکرز کے جو ہمارے 45 کے MPS صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے، اور یہاں پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے. اگر ہماری ورکر کی طرف سے کوئی غیر مناسب بات ہوتی ہے، ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایک MPA کو، جس کو لوگ نے ووٹ دیا ہے، اور آپ اس کو مینڈیٹ کو چوری کرتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کی اس کی جگہ کسی اور کو MPA بناتے، اس کی MNA کیوں بتاتے، جس طرح ہماری کراچی کے ہمارے ایکس MNA فہیم صاحب کے ساتھ MPA صاحب، اس کے ساتھ جو ہمارے اور MPA صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ریاستی اداروں نے کیا ہے.